جاپان کو بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، کوریا کی ترقی دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، وہاں کون سے ملا ہیں جنہوں نے ان کو ترقی دی ہے؟ ملا کا فقدان ہے جس نے ترقی دی ہے۔ ادھر دیکھ لو سنگاپور کچھ سے کچھ بن گیا، اور کاٹنے چھانٹنے والے ہیں، یہ درست ہے، اس سے ہرگز انکار نہیں۔ سب سے زیادہ سیاسی غلبہ اور اس میں پھر فساد اور چالاکی اور ڈپلومیسی جس کو دجل کہتے ہیں، وہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ قرآن کریم نے لکھا ہوا تھا کہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایسا ہوگا، اس کی نشاندہی کی تھی اور کہا تھا ان سے بچنا، ان باتوں سے بچنا تو پھر تم بچ سکو گے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھنا، آخری 10 آیتیں پڑھنا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے، کہتے نہیں نہیں تم دجال ہو، تم ہی دجال ہو، تم ہی کانے، تم ہی ظالم، اور انگریز کہاں سے دجال ہو گیا؟ انگریز کا مذہب، اور پادری تو دجال بجال بالکل نہیں، وہ گدھا ہی نہیں ابھی آیا، وہ گدھا پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں نے تجویز کی تھی پیچھے جرمنی میں شاید یا کسی جگہ، ہاں جرمنی میں یا ہالینڈ میں نے کہا تھا کہ جس طرح آبزرویٹریز بن رہی ہیں تمام دنیا کی چھان بین کرنے کے لیے، کائنات کے کناروں پر نظر ہے ان کی، ان کو مسلمان مولویوں کو اب دجال کے گدھے کی آبزرویٹری بنانی چاہیے کہ وہ کہاں وہ گدھی ہے جو اتنی موٹی ہو رہی ہے کہ اس سے امکان ہے کہ وہ گدھا پیدا ہوگا۔ دجال کی تو بعد میں باری آنی ہے، پہلے گدھے کو نشاندہی کر لو، گدھا مار دو تو دجال بھی کیا کرے گا بیچارہ۔ میں دجال کے قتل کا تو بعد کا قصہ ہے، میں کہتا ہوں وہ گدھا تو پہلے پتہ کرو کہاں ہے۔ جن ظالموں نے قوم کو ان بیوقوفیوں میں مبتلا کر دیا ہو، انہوں نے کیا کرنا ہے مقابلہ؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کاٹ چھانٹ تو ٹھیک ہے، لیکن طاقت کی نشانی ہے، طاقت کا جواب طاقت ہے۔ طاقت حاصل کریں اور بے وجہ اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کریں، آپس میں نہ لڑیں، ہمسایوں سے خوشگوار تعلقات بنائیں ہر قیمت پر، اور ان کو بھی عقل دیں، آپس میں یہ مشورے ہوں بصیغ راست پہلے، پھر عوام الناس میں پروپیگنڈا چلے۔ 4-5 سال کی اصلاحی کارروائی سے فائدہ ہوگا، پھر آزاد ہوں گے آپ، ابھی آزاد نہیں ہوئے، پھر آپ اپنے اقتصادیات کو اپنی مرضی سے ڈھالیں گے، پھر کچھ دیر کے بعد یہ جس طرح جاپان سے ڈرے ہیں آپ سے بھی ڈرنے لگیں گے، اور آپ کا ادب بھی شروع کر دیں گے۔